السلام علیکم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب، میں نے آپ کا میسیج سنا، ماشاءاللہ آپ نے باتیں اچھی کی ہیں۔ یہی بات میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ سیف الرحمان جو ان سے کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اب آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا اس نے، جو سا آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور آپ اپنی باتوں کو یاد کریں۔ جب اس کی ضمانتیں ہونی تھیں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ 5 لاکھ فیملی کے ساتھ ہوں میں اور ملک نوید، راجہ ریاض اور ملک نوید۔ اگر جوید راجہ اپنا سیف الرحمان 5 لاکھ فیملی کو پیسے نہیں دے گا یا اس کی انویسٹمنٹ واپس نہیں کرے گا ان کی، تو میں 5 لاکھ فیملی کے ساتھ ہوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو کھل کے اعلان کریں اور ہماری لینڈ میں آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ پاکستان میں آپ کے خلاف کوئی درخواست ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم آپ کی درخواست اور آپ کے خلاف جو سے ممبر ہیں انہیں منائیں گے اور آپ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ہماری مدد کریں اور ہم لوگوں کا ساتھ دیں، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ہم لوگوں کی 5 لاکھ فیملیوں کی مدد کریں گے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ اعلان کریں، نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے نمبر پہ، آپ کے پاس نمبر ہیں، فون نمبر ہیں، آپ ہمیں فون کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور تندرستی دے، اور 5 لاکھ فیملی کا مدد کرنے کے لیے آپ اعلان کریں۔ آپ کو میں نے یاد کرایا کہ جب سیف الرحمان کی ضمانتیں ہونی تھی تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ 5 لاکھ فیملی نیب کوڈ میں پہنچے اور سارے ایک لائن میں ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہم لوگ سب تھے، 5 لاکھ فیملی تھی اور اس کی ضمانتیں ہوئی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم سیف الرحمان اگر پیسے نہیں دے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کو بار بار یاد یہی کرا رہے ہیں ہم کہ آپ ہماری لائن میں آئیں اور ہمارے ساتھ دیں، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، واضح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم لوگوں کو آسانی ہو جائے گی سیف الرحمان سے پیمنٹ لینے کے لیے، انویسٹمنٹ واپس لینے کے لیے، اور آپ پاکستان میں آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر بات کرتے ہیں سیف الرحمان سے کیسے نہیں یہ پیمنٹ دے گا، یہ انویسٹمنٹ دے گا 5 لاکھ فیملی کی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمت کریں اور پاکستان میں آئیں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی بھی ہم سب ایک ساتھ ہی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم علیحدہ ہیں، ہم ایک ساتھ ہی ہیں، لیکن آپ تجربے کار ہیں اور سمجھدار ہیں اور پرانے نیٹ ورک کے کھلاڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، برا نہ منائیے گا میری بات، تجربہ ہی ہوتا ہے، ہم لوگ تو نئے ہیں اور آپ سمجھ ہی رہے ہیں میری بات۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہماری لائن میں آئیں اور پاکستان میں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کے کہنے پہ سیف الرحمان کا ساتھ دیا تھا اور ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے 5 لاکھ فیملی کے پیمنٹ دلانے کے لیے، انویسٹمنٹ دلانے کے لیے۔ آپ پاکستان میں آئیں، ہماری ریکویسٹ سمجھ لیں یا بھائی کا پیار سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمت کی ہے بولنے کی گروپ میں اور سامنے آئے ہیں سیف الرحمان کے، تو آپ گھبرائیں نہ ڈریں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، پہلے تو میں ان بھائی صاحب کی آواز نہیں پہچان سکا ہوں۔ مجھے ڈاؤٹ ہے شاید یہ وہ جو شیخ شامی صاحب کے عزیز ہیں، کوئی شیخ شہزاد صاحب، یہ شاید ممکنہ طور پہ ان کی وائس ہے۔ بہت شکریہ ان کی محبتوں کا، لیکن شاید وہ اس چیز کو ابھی بھی شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ فرسٹ آف آل، میرے خلاف تو بہت سارے لوگ گئے تھے اداروں میں، لیکن
جب چونکہ اب ہر ادارے کو پتا ہے کہ میری آئی ڈی کا نمبر کیا تھا، تو وہ پھر آگے سے خلاف جانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارو، ہماری مٹی نہ پلیت کروانا، تم اس سے کتنے زیادہ سینئر اور اپلیکیشن اس کے خلاف لے کے آگے ہو۔ تو باقی کیا نام، الحمدللہ کوئی اس طریقے کا سین نہیں ہے۔ جو مین نامزد ملزم ہے، کیا اس کو گرفتار کروا دیا انہوں نے کہ جو مجھے گرفتاری کا کوئی ڈر ہو، خدا نہ کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات ان کا یہ فرمانا کہ میں اعلان کر دوں کہ میں 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں، بھائی میرا اعلان تو پہلے دن سے تھا، آج بھی ہے۔ اگر میں سیف الرحمان کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ سب سے پہلے سیف الرحمان، سیف الرحمان کا مطلب 5 لاکھ خاندان، وہ سیف تو سب سیف، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ چونکہ اس شخص کا کلمہ قرآن کہ میں ان کا آنا آنا ٹکا ٹکا دوں گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی ایک سیریز میں جو میں نے ویڈیوز کی، کیا ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے؟ ان کو کوئی کچھ گھول کے پلانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ بھائی میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں نے یہ سارے کچے چٹے کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں نا کہ پتلی گلی سے کس طریقے سے نکلنا ہے، اور میں کیا اعلان کروں؟ مجھے اس چیز کا جواب دیتے۔ ون تھنگ۔ نمبر 2، میں پاکستان میں آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، مثال کے طور پہ یہ 20 لوگ جاتے ہیں، اوکے 21واں راجہ ریاض ہو جائے گا، کیا ہم نے کبڈی کھیلنی ہے جج صاحب کے ساتھ کہ ایک بندہ کاٹا گیا، یا میں کوئی بہت بڑا طاقتور پہلوان ہوں کہ جناب میں نے اس کبڈی میچ میں جو ہے نا میرا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا؟ مشورہ ہوتا ہے نا، ایک رائے ہوتی ہے نا، میں تو وہی دے سکتا ہوں نا۔ یا مجھے یہ بتا دیں کہ میں ادھر بلیک گاؤن پہن کے تو میں جا کے اپیئر ہوں گا وہاں کورٹ میں کہ جی میں ان کا نمائندہ ہوں اور میں لائر ہوں، اس کی وجہ متاثرین 10,000 وہاں پہ کھڑے ہو جائے، کسی ایک کی بھی سنگل سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ نہیں آئے گی۔ ریکارڈ پہ وہ آئے گا جو وکلا نے بولنا ہے، جو ان کے وکلا ہیں ان کے لیے جو میرے پاس مٹیریل تھا وہ میں نے پرووائڈ کر دیا ہے۔ اب بھی اگر یہ میرے نادان دوست یہ سمجھیں کہ میں لاکھوں خاندانوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں سیف الرحمان نیازی کے ساتھ ہوں، تو پھر اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ میں کل بھی، آج بھی اور آنے والا کل بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ ہوں۔ اور نیوٹرل ہو کے ایک بات سوچے نا، پیسہ سیف الرحمان نیازی نے دینا، کیا راجہ ریاض نے دینا ہے؟ راجہ ریاض کیوں نہیں چاہے گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا، وہ رٹا لگا کے دن میں 15 ہزار میسیجز گروپوں میں کر کے ڈیلی کے، تو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا۔ کسی شخص کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پیسہ سیف الرحمان نے دینا ہے، وہ آج دینا چاہے تو کسی کا باپ اس کو نہیں روک سکتا، وہ نہ دینا چاہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، لیٹس سپوز سیف الرحمان نیازی اگر دینا چاہتا ہے، نیوٹرل ہو کیا مجھے یہ بتائیں، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کیا ایسی مجبوری ہوگی کہ وہ کسی کے کہنے پہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں دیتا ہوں، اچھا چلے جی آپ ٹھیک کہہ رہے میں نہیں دیتا ہوں؟ از اٹ پاسبل؟ تو بھائی میرا کام ہے صرف ایک مشورہ دینا، مشاورت کا جو ایک چیز ہوتی ہے، اور چونکہ یہ وہ وقت ہے، چونکہ اب ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے، اور میں چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں تو ہم تو کیس کو اس ڈائریکشن میں لڑتے، ہم تو کسی اور چکر میں رہے۔ تو یہ جو میں بار بار جو رونا رو رہا ہوں پتلی گلی سے نکلنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو چونکہ ان کے وکلا ہیں وہاں پہ، ان کو چاہیے ہے کہ وہ کیس کو اکارڈنگلی اینڈ پراپرلی جو ہے وہ اس کو فائٹ کرے۔ فارمیلٹی کے طور پہ اپیرنس نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا جی فلاں کا وکیل بھی تھا، فلاں کا بھی وکیل تھا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، نو ایسا نہیں ہوتا۔ اکارڈنگلی جو کیس لڑنے کا حق ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ باقی جتھے بازی، جلسے جلوس، دھرنے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کورٹ جسے کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پریشر میں نہ کبھی آئی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آئندہ بھی کبھی وہ نہیں آئیں گے۔
تو میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا، جہاں 20 لوگ جاتے ہیں وہاں 21ویں راجہ ریاض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری دعائیں، میری ہمدردیاں، میری نیک تمنائیں کل بھی ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ تھیں، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی ہوں گی۔ ریزن جانا میں نے اپنی قبر میں ہے، میری قبر میں نہ تو سیف الرحمان اس وقت بڑھ کے آگے ہاتھ کرے گا کہ نہ راج صاحب نہیں جان کے میں جا رہا، نہ ان لاکھوں خاندانوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کے کہنا کہ نہ راج صاحب اتنے ہی رہن گے، میں انہوں دی جگہ قبر جا رہا، میں نے قبر کو خود فیس کرنا ہے بحیثیت مسلمان۔ اب کوئی میری بات پہ کوئی یقین کرتا ہے یہ نہیں کرتا، اس کا ظرف ہے، اس کا مینٹل لیول ہے، اس کی سمجھداری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔